فرماتے ہیں ہاتھ میرا لیکن وہ ہے محبوب کے مبارک ہاتھوں میں، اور حضور نبی علیہ السلام میرا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھوں میں لے کے فرما رہے ہیں حاجی محبوب تک آنے کے لیے پھر ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں، انہوں نے تو ڈنڈے کھائے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بیٹھنے کی توفیق دے دے، وہ بیٹھنے والوں کو بھی خالی نہیں جانے دیتے، تو بڑا کچھ کیا۔ وہ کسی صوفی نے ہمیں تو نہیں لکھا تھا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، فرماتے بس آنکھیں بند کر کے اس لیے روتا رہتا ہوں کہ پھر وہ رخ انور نظر آ جاتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے بڑا کچھ کیا ہے، بابا جی خادم حسین مثال ہوگا، لیکن حضرت جی دعا کرو اسی مریاں مننے ہیں کدی جیوندیاں بھی من لئیے، بڑی بڑی خامی ہے یہ بشمول میں بھی ہوں۔ آج ہماری تقریری بابا جی کے بغیر مکمل نہیں ہو رہی، دعا کرو حضرت ہم زندگی میں ماننے والے بنے، یہ ہمیں عادت ہے حضرت جانے کے بعد ہم بڑے قصیدے پڑھتے ہیں، لیکن دعا کرو ہم زندگی میں بھی ماننے والے بن جائیں کہ ہم نے اسے بابا جی کے ساتھ نہیں کیا، بڑوں کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا۔ وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے نا جیوندیاں نو ڈانگاں تے مویاں نو بانگا، یہ ہماری عادت ہے۔ دعا کرو کہ ہم جو آج ہمارے پاس بزرگ موجود ہیں ہم انہی کی قدر کرنی ہے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بیماری لگ گئی ہے، اپنے اے دیردہ کوئی نہیں ساریاں نے سانو رج کے لب دینے دے۔ وہ میرے دادا پیر و مرشد حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی آپ کی خدمت میں نا کوئی بندہ آیا آگے عرض کرتا حضور جڑے کتاباں جو پڑھے نے نا وہ نہیں لبتے، آپ نے فرمایا بھائی جڑے لبن دے دی انہاں دی قدر کر لے کیونکہ ان قریب ہے بھی نہیں لبنے، قدر کرو اپنے بزرگوں کی، یہ نہیں ملیں گے آپ کو، ڈھونڈو گے اگر ملک کو ملنے کے نہیں نایاب ہیں، یہ جو ہے نا ان کی قدر کر لو، وہی غلطی کمی بندے میں ہوتی ہے، آپ کوشش کرو کہ جو خوبیاں ان کو دیکھو آپ کو سارے اچھے لگے گے۔ بے شک بے شک۔ وہ بابا جی خادم حسین آپ خود فرماتے ہیں وہ گرفتاری ہوئی، پولیس والے جو ہے نا وہ گھسیٹ رہے تھے، زدوکوب بھی کر رہے تھے، تو موقع تو رونے کا تھا نا، آہو بکا کرنے کا تھا، تو آپ فرماتے میں مسکرا رہا تھا، آپ فرماتے وہ پولیس والا پوچھتا ہے بابا تنوں دے دیاں کھچن دے دیاں ترولا بھی مارن دے دیاں تو تو رون دے بجائے ہسن دے دے، ایک موقع خوش ہون دا تے نہیں تو خوش کیوں؟ تو آپ فرماتے میں نے اس کو جواب دیا بھئی گل سن پولیس والے خوش تاں ہون دے کہ تو جدے نہیں مینوں ترون دے نا تو تینوں نہیں دیکھدا پیا، تو جدے نہیں مینوں ترون دے تینوں نہیں دیکھدا پیا، لیکن الحمدللہ جنہاں دی میں ترویا جانے ہوں منوں ویکھدے نے۔ بے شک بے شک۔ آپ دل رکھ کے بیٹھے ہیں، آپ جن کے لیے بیٹھے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ بس حضرت جی اپنی نیتوں کے برتن سیدھے کر کے رکھیں، وہ کسی کو خالی نہیں جانے دیں گے۔ ہاں میں ماشاءاللہ آج ہمارے پاس گلشن گمکول شریف کے 2 پھول بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، 2 خلفاء ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ آواز صاحب، تو میں اکثر حضرت ایک بات سناتا ہوں، حضرت وہ تو بغیر مانگے اتنا عطا کر دیتے ہیں، تو اگر کوئی مانگے گا تو پھر نہیں عطا کریں گے۔ آج بھی ایک بات ہے جو میرے نقش ہے میرے دل پہ کہ حضرت وہ کتنا دیتے ہیں۔ یہ ظاہر ٹھنڈ ہے، پہلے چاہتے گھٹنوں پہ لی تھی، میں نے بھی کندھوں پہ لے لی، کہ ٹھنڈ ہے باقی ٹھنڈ ہے، لیکن ہو سکتا ہے حضرت اس ٹھنڈ کے صدقے آگے جا کے قبر میں بھی ٹھنڈ ہو جائے، وہ نہیں حضرت کسی کا ضائع کرتا۔ اقبال نے کہا نہیں تھا ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائل ہی، کوئی ہمارے لیے کھڑا تو ہو کے دیکھو پھر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا، ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ رادھا اپنے سیالکوٹ میں ہی سن 2000 میں میٹرک کیا، میرے کالج میں داخلہ لیا، پھر اللہ نے کرم کر دیا، سوچ بدل گئی، تو پھر اللہ نے اسے جو ہے نا پہلے تو والد صاحب وہ مذہبی والے سے بڑے زیادہ سخت تھے ماشاءاللہ، اللہ ان کے درجات بلند، ماشاءاللہ 3 عمرے کیے تھے، 3 حج کیے تھے ماشاءاللہ، 5-6 ابو جی نے عمرے کیے تھے، تو بڑی مذہب کے حوالے سے بڑی شدت تھی جناب میں۔ تو جب بسنت آنی نا تو گڈی اڑانے کی قطن کوئی اجازت نہیں، لیکن بچپن تھا نا، میں آپ کو ایک بات سنانے لگی،
اللہ میری غلطی ہے، اللہ مجھے اس پہ معاف فرمائے. تو میں نے پتا کیا کرنا، میں نے امی کے پاس آ جانا، امی کی گود میں سر رکھ کے نا میں نے جھوٹا رونا شروع کر دینا. وہاں تھی اور کیوں رونے، امی جی دیکھو سارے گڈی چڑھانے، تو پھر میں بھی چڑھانی. نہ پتر جی بڑا ڈر ہے، تینوں مارے گا تو مار تینوں کوئی تو دل میرے کو جوڑا. تمہیں کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے، یہ ان سے پوچھو جن کے پاس اب ماں نہیں ہے، یہ ماں کیا ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے. اس لیے جس کے پاس ہے نا وہ ہر قدر کرنا. موبائل جتنا مرضی مہنگا ہو ٹوٹ جائے تو پھر نیا آ جاتا ہے، لیکن حضرت سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے لیکن ماں نہیں بنا سکی ہے. جس کے پاس ہے نا اس کی قدر کرنا ہے. یہ نہیں ملے گی تمہیں کہیں سے، نہیں ملے گی، اس کی قدر کرنا ہے. اگر والد ہے تو اس کی قدر کرنا ہے، یہ نہیں ملیں گے. آج آپ نے دیکھا یہ دوسرا ہر پروگرام میں اسی طرح ہے، القابات ہیں، تعریفیں ہیں، پھول ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. لیکن 1 سال ہو گیا ابو جی، اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے نا میری طرف بڑھتی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، فلانا صاحب. میری دل کرتا ہے کہ تو پھر وہ بات آئے، اوے سلیمان، دل کرتا ہے کہ تو پھر وہ بات، او سلیمان، لیکن انہیں نہیں آتی. میرے ابو جی مجھے کہتے تھے تم تو پھل بھی نہیں لینے آتے. اب گھر میں جیسے لے کے جاتا ہوں بیوی ہے رکھ لیتی ہے، اب کبھی پھل لے کے جاؤں دل کرتا پھر ابو جی اٹھتے ہیں چڑکاں دینا، جاؤ تم تو پھل بھی نہیں خریدنا آتا ہے. لیکن حضرت یہ بات کیسے ہے، اس لیے جس کے پاس حضرت یہ ہے اس کی قدر کرو. نہیں ملیں گے حضرت. جیسے میں نے کہا نا ہمارا مزاج ہے جیوندیاں نو ڈانگا تے مویاں نو بانگا. جنہاں پھل اسی حضرت جی کول دے ختم تے رکھنے کدی ماں پیو نہیں کھوایا ہوئے تے 10 سال عمر بعد جی ہونا دی نہیں حضرت. ان کی قدر یہ آپ کو نہیں ملیں گے، یہ آپ کو نہیں ملیں گے. اس لیے تو میں نے نہ جا کے وہ امی کی گود میں، نہیں امی جی میں بھی تو پتہ کیا کرتی تھی. 1997 98 96 کی بات سنا رہا ہوں. تو کیا کرنا، اپنی جیب سے 100 روپیہ نکال کے دینا اور کیا کہنا، پھر این کر نام کے ٹر جا اتنے گڈی چڑھا کے نا اتنے ہی چھڈ آئی گھر نہ آئے. ہماری سوچنا میں لے اور جھوٹا رو کے ماں کو اے ہو جاتا ہی جی صحیح رہو گے تو وہ کی کرے گا. رو گیا، رویا کرو، رویا کرو. بہت کچھ دیتا ہے. وہ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اس لیے وفا کرو. میں ظاہر سردی ہے لیکن ابھی 12 بجے ہیں تقریباً 11 بجے. اسی طرح میرا اپنے سیالکوٹ میں پروگرام تھا لیکن 2:30 بج گئے. یہ تو باہر ہے، وہ پروگرام جو ہے نا وہ مسجد میں تھا. میں نے تقریر کی مسجد کے سین میں آ گیا. میں سین میں کھڑا تھا تو جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا نا وہ لنگر کا شاپر میرے پاس بھی نہیں گیا. اللہ اس طرح ہوتا نہیں کیونکہ سب کے علم ہی ہوتا ہے. یہاں خطیب صاحب کھانا کھا کے آئے ہیں یا جا کے بعد میں کھائیں گے. یہ میرے ساتھ پہلی بار ہوا، نہ اس کے پہلے کبھی ہوا نہ. اللہ مجھے غصہ بھی لگا اس کے شاپر دینے کا، تو میں نے شاپر لینے سے انکار کر دیا. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں لینا. اس نے کہا کیوں جی؟ میں نے اس کی 3 وجہ بتائی. میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ کہ 2:30 بج گئے ہیں، یہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے، یہ تو مسلح پہ کھڑے ہو کے رونے کا ٹائم ہے. اور دوسری بات یہ ہے میں چاول کھاتا بھی نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں گھر اس کو لے جاتا لیکن دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے، میرے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے تو چاول ضائع جائیں گے، اس لیے تو کسی اور کو دے دے. تو یہ قبلہ کاری بلال صاحب یہ سنیوں میں یہ کمال ہے کہ سارے سنی بغیر پڑھے ہی مفتی نے
ہاں ہاں یہ سنیوں میں ہی ہے بغیر پڑھے سارے مفتی نے اللہ ان سے صرف اتنا کہو نا کہ اسم کی تعریف کر دو گرامر میں اسم کی کیا تعریف ہے فعل کی کیا تعریف ہے حرف کی کیا تعریف ہے چلو علم صرف کی تعریف کر دو صرف کس کو کہتے ہیں سارے شیر کھڑکن لگ پڑ گئے تے فتویاں دی بشکڑی سارے نے اپنے منڈے تے چکی ہے یہ سنیوں میں کمال ہے سارے بغیر پڑھے مفتی اچھا وہ بھی مجھے آگے سے ڈرا کے کیا کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری میں ٹھیک ہے جناب دے دیو پھر بھائی ہم تو ماننے والے ہیں میں جی دے دے حضرت میں نے جناب وہ شاپر ہاتھ میں پکڑ دیا میں شاپر پکڑ کے ہاتھ میں کھڑا وہ مسجد سے باہر نکلا تو میں باہر گلی میں کھڑا کچھ بچے کو مسئلہ پوچھ رہے تھے میں بتا رہا تھا مجھے ایک بندہ آ گیا اور بندہ بھی یہ نہیں کہ کوئی امامے والا آیا کوئی بارش آیا کوئی نمازی ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہے دونوں ہاتھوں میں کڑے گلے میں زنجیری کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی بڑی عجیب و غریب سی کٹنگ تو آ کے نا مجھے کہتا ہے کہ لنگر ہے کہ مکا چھڑے تو میں تو پہلے شاپر نہیں لے کے جانا چاہتا تھا میں نے وہ شاپر اس کو دے دیا اب میں نے بھی سڑک پہ تھوڑی دیر بعد جانا تھا کیونکہ میری گاڑی بھی سڑک پہ کھڑی تھی وہ بچوں سے میں باتیں جاتے جاتے لیکن جب میں سڑک پہ پہنچانا تو ایک دکان کے سامنے نا وہ شاپر کھول کے نا تو چاول کھا رہا کچھ ٹائم اس طرح کا تھا کچھ میں نے اس کو بنظر غور دیکھا تو مجھے رونا آ گیا رونا کس بات پہ آیا کوئی صدائی کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے اس صدائی کو خود بھی نہیں پتا اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے میں تو چاول اٹھا ہی نہیں رہا تھا مجھے تو زبردستی اٹھوائے گئے اور مولوی نہیں کھانے نہ کھا باہر تے رہ جا ساڈا بندہ آنڈے اس کو تو خود نہیں میں تو اٹھا ہی نہیں رہا تھا تو نہ کھا نہیں کھانا وہ باہر تے رہ جا بندہ ساڈا ہے نکما ہے مسیتیوں نے آنا کوئی نہیں اتوں نے ہوئی ہے ایسا بنایا جو مسیتے ٹر گیا تو دیڑے کسی نے نہیں ہے تو کیا کیا مجھ سے چاول اٹھوائے تو پھر میں کیوں نہ پھر کہوں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے اور حضرت یہ یاد رکھو یہ جس کا نام آپ نے اور میں نے وفا رکھ دی اس کو کون وفا کہتا ہے نہیں حضرت اور حل مل کے کوشش کری کسی وفادار ہو جائیے حقیقت ہے کہ خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے باہر ہو رہے یہ چلو قومی اسکول کا نام آ گیا 9th میں اور 10th میں ہمارے جو کلاس انچارج تھے نا ان کا نام تھا صابر صاحب اب انگلش کے ٹیچر تھے اور حضرت کا مزاج بڑا سخت تھا آپ کا قانون تھا کہ حضرت اگر کسی نے سبق نہیں نہ یاد کیا یا ہوم ورک نہیں کیا تو آپ 12 سوٹیاں مارتے تھے لیکن 12 سوٹیاں مسئلہ نہیں تھا سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ 6 سوٹیاں آپ نے اس ہاتھ پہ کھانی ہیں 6 آپ نے اس پہ کھانی ہیں اور جہاں 6 پوری ہونے سے پہلے آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا نا تو پھر 1 سے شروع ہو جاتا حالانکہ یہ روز نہیں اس کی نوبت آتی تھی حضرت کے سخت قانون کا فائدہ بھی بڑا تھا کہ سارے بچے آپ کا سبق یاد کرتے تھے کبھی کبھی یہ نوبت آتی تھی کہ وہ یہ کام آپ کو کرنا پڑ جاتا تھا تو ظاہر ہے حضرت میں بھی حضرت انسان تھا کوئی شادی آ گئی کوئی غمی آ گئی کوئی بیمار ہو گیا کوئی تھوڑی سی ڈھیل ہو گئی کوئی تھوڑی سی سستی کر گئے نہیں ہوم ورک کیا یا نہیں حضرت کا لیسن یاد کیا تو اسکول سے چھٹی کر نہیں سکتے تھے دوسری میری عادت تھی کہ میں اسکول جاتا بھی آدھا پونا گھنٹہ پہلے تھا اب کیا کرنا کلاس میں آ جانا تو بڑا ڈر لگنا یار آج سال کی منہ دکھانا ہے 12 سوٹیاں کیویں کھانی ہیں تو پھر کیا کرنا آج میں چاہوں گی نا اتنی یکسوئی نہیں ہوتی ہے جتنی یکسوئی تب ہوتی تھی تو کیا کرنا دعا کرنا یا اللہ تو کریم ہے تو رحمان ہے تو رحیم ہے میں بڑا گناہ گار ہوں ایک دعا سن لے میری یا اللہ سبق نہیں ہوئی یاد تے صابر صاحب دی سائیکل ہی خراب کر دے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں بالکل پورے خشوع خضوع سے پھر خیال آنا نہیں یار ٹیچر نہیں اچھا چل یار یا اللہ سائیکل نہ خراب کر آج بارش ہی پا دے پھر خیال آنا نہیں یار بارش ہوئی تو کتنے لوگ تنگ ہوں گے سر یا اللہ چار اینج کر
تیرے محبوب علیہ السلام دی حدیث ہے کہ بخار نہ گناہ چڑھ دے یا اللہ صحابہ صاحب نے بخار ہی چڑھ دے، لیکن حضرت پتہ نہیں کو ہماری دعاؤں میں کوئی طاقت ہی نہیں تھی، نہ ان کو کبھی بخار آیا، نہ کبھی سائیکل خراب ہوئی، نہ ہی کبھی بارش آئی، جب کبھی سبق نہیں نہ یاد کیا تو ہمیں 12 سوٹیاں کھانی پڑیں۔ آج میں اکثر حضرت تنہائی میں کبھی بیٹھا سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار سلیمان ایک سبق یاد نہیں سی ہوندا، وہ بھی انگلش دا تے صحابہ صاحب دا سامنا نہیں سی ہوندا، تو سلیمان آج کتنے سبق نہیں یاد، کل محبوب علیہ السلام کا سامنا کس طرح کرتا ہے؟ بڑی بات کبھی آپ نے سوچا بڑی بات کر رہی ہے، کیا بات ہے۔ آج کتنے سبق نہیں یاد ہے، آج داڑھی والا سبق نہیں یاد، آج داڑھی والا سبق کس میں سامنا کرنا ہے؟ تو پھر گناہ ہمارا دیکھو کہ داڑھی بھی ہم صرف ایک عورت کو خوش کرنے کے لیے نہیں رکھ رہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کہاں محبوب کہاں عورت، کل کس طرح سامنا کرنا؟ ٹوپی والا سبق نہیں یاد، نماز والا سبق نہیں یاد، قرآن والا سبق نہیں یاد، صلہ رحمی والا سبق نہیں۔ چلو حضرت ابھی اتنی ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں، ایمی تو نہ ہم بیٹھے، ابھی ریڈی محاسبہ کر لیتے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب یہ نہ کہ ایمی اپنے کو کئی جان دے سبق نہیں یاد، سبق نہیں یاد، ہم سے تو پوچھو یاد ہے کہ نہیں یاد، اب یہ ریڈی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو بھائی، اسٹیج والے اس میں قطعاً شامل نہیں ہے، ماشاءاللہ قبلہ بیٹھے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، علماء دین ہیں، مفتیان کرام ہیں، نیچے بھی ماشاءاللہ مجھے بزرگ شخصیات ہیں۔ بھائی یہ سوال مینوں تے میرے ہاتھ دے ذمے میں ہونا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بس آپ نے ایک شفقت فرمانی ہے کہ جواب کسی نے بھی اونچا نہیں دینا ہے، کسی نے ہاتھ بھی کھڑا نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ مجھے جواب نہیں دے رہے، میں آپ کو جواب نہیں دے رہا، آؤ آج سارے مل کے اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کسی نے اونچی نہیں بولنا تاکہ اگر اونچی بولیں گے مجھے فرق نہیں پڑے گا، میں کہتا ہوں یار پردہ رہ جائے، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، آپ سب نے دل میں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اسلامک دین تو ختم ہو گیا ہے، اسلامک دین نیا شروع ہو چکا ہے، یہ تقریباً ٹھیک 45 منٹ بعد 12 بجیں گے اور انگلش دن بھی ختم ہو جائے گا، اس کا مطلب آج کا دن گیا حضرت، ٹھیک ہے جی، سچ بولنا سب نے، جواب دل میں دینا، اونچی نہیں دینا کسی نے، آج کا دن گزر گیا حضرت، سچ بتانا آج حضور نبی کریم علیہ السلام پہ کتنی بار درود پاک پڑھا؟ 1000 بار، ہاں جی، چلو 500 بار، چلو 250 بار، یار کچھ بھی نہیں 250 بار، یہ تو بیٹھو تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، 200 بار، 150 بار، 100 بار، 50 بار، یہ حضرت جی ہماری حالت ہے۔ اچھا ایک اور سوال کا جواب دینا، میں نے بھی اور آپ نے بھی دل آج کتنا قرآن پاک تلاوت کی ہے، ایک بار سورہ یاسین تو پڑھی ہوگی سب نے، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک۔ اچھا ایک اور بات کا جواب دینا ہے، سچ سچ حضرت قرآن شریف کو دیکھے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ کیا جواب دینا ہے حضرت وہاں کہ چلے وہاں تو اقبال بھی رو پڑا، روی عرض کرتا ہے یا اللہ جی حساب لینا ہی ہے یا نہ کریں کیا نگاہ مصطفیٰ پہ نام بگی، یا اللہ حضور نبی علیہ السلام دے سامنے کیا کرنا ہے حضرت کرنا، اس لیے حضرت یہ خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے باہر نکلو، عمل کی طرف آؤ، عمل کی طرف آؤ، اتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات کچھ نہیں ہے، ہم بھول گئے ہیں، یہ ساری خرابیاں بھولنے کی وجہ سے ہے۔ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے جس کا مفہوم ہے آپ بازار تشریف لے گئے، آپ ذرا گاؤں کے لوگ ہیں ہم سے ذرا زیادہ سمجھیں گے، وہاں ایک نا اونٹ بدک گیا تھا،
پھوڑ ہو گیا اونٹ. آپ کو پتا اونٹ ایک قدابر جانور ہے. اونٹ اگر پھوڑ ہو جائے تو اس کو سنبھال سکتا ہے کوئی؟ کون اس کے آگے آئے گا؟ اس اونٹ نے پورا بازار آگے لگا رکھا ہے. آپ تشریف لے گئے صحابیت کا روب. آپ نے آگے جا کے نا اس اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور آپ نے اس کی نکیل پکڑ کے نا اس کے کان میں کچھ کہا. آپ کو کہہ کے تشریف لے گئے. وہ لکھا ہے وہ وہاں ہی کھڑا ہو گیا, وہاں ہی بیٹھ گیا اور پھر وہاں بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا. اور شاہ بازار والوں نے تو دیکھا تھا لیکن پتہ کسی کو نہیں تھا کہ امیر المومنین نے اونٹ کے کان میں کہا کیا ہے. اب سارے منتظر تھے کہ امیر المومنین تشریف لائیں تو ہم حضرت کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں, حضور یہ بتائیں آپ نے اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا. آپ تشریف لے گئے, سارے بازار والے جمع ہوئے. عرض کی حضرت اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا یاد. عرض کی حضور آپ نے اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ تو حضرت آپ تو کہہ کے تشریف لے گئے, وہ تو وہاں ہی کھڑا رہا, پھر وہاں ہی بیٹھ گیا اور بھوک کی وجہ سے وہاں ہی مر گیا. آپ نے کیا کہا تھا اس کے کان میں؟ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نا, میں اس کا پنجابی میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. آپ فرماتے میں نے اس کے کان میں اتنا ہی کہا تھا, اینا رولا کانوں کو آیا مرنا نہیں یاد, اینا رولا کانوں کو آیا مرنا نہیں یاد. حضرت اسی رولا اس لیے پایا کہ سانو مرنا نہیں یاد. انہوں مرنا یاد ہے تو کتنی وہ تو پھر تیاری کرتا ہے, کیونکہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے, کوئی پھلیا ناستے نخرہ وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلے, کوئی پھول لیا مقصد آونڈا, کوئی کر کے مقصد حال چلے. غلام فریدہ احتساب و مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلے. ہاں یار راضی کرو اپنے رب, موقع ہے, موقع ہے. یہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی, اب حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے. لکھا کہ جب حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا گیا نا تو حضرت بہلول دانا اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو لکھا ہے کہ آپ نے ایک کاغذ پہ نا حضرت کو لفظ حرف جیم لکھ کے دیا, جیم. اور صوفیہ کہتے ہیں کہ جیم سے مراد جذب تھی, پر پھر اس کے بعد حضرت بہلول دانا مجذوب ہو گئے. پھر حضرت کی ساری زندگی جذب میں گزری ہے. اور جو تصوف پہ لکھی گئی کتابیں اس میں بے تحاشا نصیحتیں موجود ہیں جو اکثر و پیشتر حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہارون کو کیا کرتے تھے. وہ لکھا ہے ایک دن ہارون سیر کے لیے نکلا تو آگے جا کے اس کا قافلہ کھڑا ہو گیا. اس نے وہ سپاہیوں سے